آپ کے میرے سامنے یہ بالکل سامنے دیکھیں بہت زیادہ بلندی والا، بہت زیادہ ہائٹ والا اور اس طرح نکیلا سا پہاڑ یہ جو سامنے نظر آ رہا ہے، اسی پہاڑ کا نام ہے جبل ثور۔ اور اس پہاڑ کے اوپر وہ غار کس جگہ پہ ہے جس کا نام ہے غار ثور؟ سب حجاج کرام پہاڑ کے لاسٹ پہ دیکھیں، آخر پر، ٹاپ پر، بالکل آخر پر دیکھیں، آپ کو آخر پر ایک موٹا پتھر پڑا ہوا نظر آ رہا ہوگا، لاسٹ پہ نظر آ رہا سب کو؟ اسی پتھر کے اس طرح پیچھے، اسی پتھر کے نیچے آر پار دونوں طرف سے رستے والی ایک تنگ سی جگہ ہے، اس تنگ سی جگہ کا نام ہے غار ثور۔ جب ہمارے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کے اندر ستایا جاتا ہے، پریشان کیا جاتا ہے، اللہ کے پیارے نبی کے خلاف طرح طرح کی ناپاک، پلید، گندی پروگرامنگ کی جاتی ہے، معاذ اللہ پروگرامنگ اتنی بڑھ جاتی ہے کہ ہمارے پیارے نبی کو شہید کرنے کا پروگرام بنا لیا جاتا ہے، تو اللہ اپنے پیارے نبی کو مکہ چھوڑ دینے کا، گھر سے نکل جانے کا، سفر کا حکم دے دیتے ہیں۔ تو اللہ کے پیارے محبوب حضرت ابو بکر کو ساتھ لے کر اسی پہاڑ کے اوپر، اسی غار کے اندر 3 دن اور 3 راتوں کا قیام فرماتے ہیں۔ الحمدللہ ہم سب نے زیارت کر لی ہے، پہاڑ دیکھ لیا ہے، غار کی سمجھ لگ گئی ہوگا۔ ایک دو باتیں ضروری میں آپ سے کرنا چاہوں گا انشاءاللہ، کیونکہ میں ایز اے گائیڈ آپ کے ساتھ الحمدللہ آیا ہوں، میرا فرض یہی ہے کہ میں نے یہ دکھانا، لیکن میری کوشش ہوتی ہے کہ کچھ باتیں ایسے کی جائیں دکھا کر تاکہ ہمارے دل کے اندر ایک احساس بھی پیدا ہو، ہمیں پتہ بھی چلے کہ ہم کس جگہ پہ آئے ہیں۔ ایک ہے صرف دیکھ لینا، ایک ہے دل کے اندر احساس کر کے اس چیز کی زیارت کرنا۔ تو ایک دو میں باتیں مختصر کر کے کروں گا، اگر کوئی تھک جائے تو بس میں جا کے بیٹھ سکتا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے، آپ بھی اس بات سے میری سے اتفاق کریں گے کہ ہم اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں، ہم اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں اتنا کم ہے کہ اللہ نے ہمیں بیت اللہ کی زیارت کا موقع دیا۔ کتنی بڑی خوش نصیبی ہے کہ اللہ نے اپنے گھر کی زیارت کا اور روزہ رسول پہ حاضری کا موقع دیا۔ ہم اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں، یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ ہم بڑے گنہگار ہیں، ہم ہر قدم پہ گناہ کرنے والے ہیں، ہر قدم پہ گناہ کرنے والے ہیں۔ اور اگر میں یہ بات کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ ہم ہر قدم پہ گناہ کرنے والے ہیں۔ اللہ کی ہمارے ساتھ محبت دیکھیں، اللہ کا ہمارے ساتھ پیار دیکھیں کہ اللہ نے ہمارے سارے گناہوں کے اوپر پردہ ڈالا، اللہ نے سارے گناہوں کی کتاب کو بند کیا، اللہ نے سارے گناہوں کی کتاب کو بند کر کے، چیپٹر کو کلوز کر کے اللہ نے ہمیں بیت اللہ کی زیارت کا موقع دیا۔ یہ ہماری بہت بڑی خوش نصیبی ہے۔ اور جو لوگ یہاں پہ مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ کی زیارت کے لیے لوگ آتے ہیں نا، کوئی بندہ بھی یہاں پر پیسے کی طاقت سے نہیں آتا ہے، کوئی بندہ بھی یہاں پر پیسوں کے ذریعے تو آ ہی نہیں سکتے ہم۔ کیوں؟ اگر میں پیسے کی بات کروں، اپنے ملکوں میں لوگوں کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ صبح کو بھی آ سکتے ہیں، شام کو بھی آ سکتے ہیں، اتنے پیسے والے لوگ موجود ہیں۔ ساری زندگی گزر گئی ہے، ایک بار بھی اس پاک سرزمین پہ نہیں آئے ہیں۔ ایسا نہیں ہے وہ خود نہیں آئے، اللہ کی طرف سے بلاوا ہی نہیں آیا۔ اور بڑے ایسے لوگ بھی ہیں جو ہم سے زیادہ نمازیں پڑھنے والے ہیں، میری بات کو ذرا غور سے سنیے گا، ہم سے زیادہ نمازیں پڑھنے والے ہیں، ہم سے زیادہ تہجد گزار ہیں، ہم سے زیادہ دعائیں مانگنے والے ہیں، اپنے ملکوں میں رو رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، ترس رہے ہیں بیت اللہ کی زیارت کے لیے۔ اور بڑے ایسے لوگ بھی ہیں، آپ بھی جانتے ہوں گے کہ ترستے ترستے اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں، بڑے ایسے ہمارے بزرگ ہوتے ہیں۔ تو ہمارے اندر ایسی کیا قابلیت ہے؟ کوئی قابلیت نہیں ہے، نہ ہم کو بہت پیسے والے ہیں، نہ ہم کو بہت نیک اعمال کرنے والے ہیں۔ اللہ نے ہمارے ساتھ محبت اتنی فرمائی ہے کہ اللہ نے ہمیں بیت اللہ کا اور مدینہ کی زیارت کا موقع دیا۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے الحمدللہ۔ اس کے بعد اللہ نے آج ہمیں یہ جبل ثور کی زیارت کا موقع دیا ہے۔ جیسے میں نے بس کے اندر ایک بات عرض کی ہے کہ آج ہم لوگ تو 5-7 منٹ کا ٹائم لگا ہے، ہم یہاں بس کے ذریعے پہنچ چکے ہیں، لیکن جب اللہ کے پیارے محبوب نے سفر فرمایا تو انہوں نے پہاڑوں کو کراس کیا، بیت اللہ کی جدائی کو برداشت کیا، اتنی تکلیف کو برداشت کیا، کس لیے؟ صرف اپنی امت مسلمہ کے لیے۔ تو اللہ رب العزت نے آج ہمیں یہ جو پہاڑ دیکھنے کا موقع دیا ہے نا، یہ صرف اس وجہ سے نہیں دیا کہ یہاں پر دیکھ کر چلے جائیں، اللہ نے یہ موقع اس وجہ سے دیا ہے تاکہ ہم اس کی زیارت کریں اور اپنے دل کے اندر اپنے نبی کے لیے ایک احساس پیدا کریں۔ ہم اندازہ کریں نا، یہ دیکھیں یہ کس طرح کے پہاڑ ہیں، یہ چاروں طرف اسی طرح کے پہاڑ ہیں، اور مکہ مکرمہ اس طرف ہے، یہاں سے تقریباً 4 کلومیٹر پہ مکہ مکرمہ ہے۔ آپ پہاڑ دیکھیں کہ کیا ان کے اوپر چلا جا سکتا ہے، یہ کیسے پہاڑ ہیں۔ اچھا، یہ منظر میں آپ کو آج کا دکھا رہا ہوں، اگر 1400 سال پیچھے چلے جائیں تو اس وقت تو جس جگہ پہ ہم کھڑے ہیں نا، یہاں پر بھی پہاڑ ہوں،
تو اللہ کے پیارے نبی نے یہ صرف اپنی امت مسلمہ کے لیے یہ تکلیفیں برداشت کی ہیں، اور یہ میں باتیں اس وجہ سے کر رہا ہوں، بہت بار ایسے ہوتا ہے کہ حاجی جب زیارتوں پہ آتے ہیں نا، میں یہ بات تلق ہے میں کرنا چاہوں گا کہ جب حاجی زیارتوں پہ آتے ہیں کچھ حاجیوں کے ذہن میں یہ چل رہا ہوتا ہے کہ عمرہ کر لیا ہے، طواف کر لیا ہے، صفا مروہ کر لی ہے، آج ہم جو بس کے اندر بیٹھ کے جا رہے ہیں، آج ہم مکہ کے اندر گھومنے پھرنے جا رہے ہیں، انجوائے کرنے جا رہے ہیں۔ جو میرے ساتھ حاجی آتے ہیں نا، میں ان سے ہاتھ جوڑ کے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے ذہن کے اندر جتنے دن مکہ میں ہیں یا مدینہ میں ہیں، اپنے ذہن کے اندر یہ بات کبھی بھی نہ لے کے آئیے گا کہ ہم یہاں پر انجوائے کے لیے آئے ہیں یا ہم یہاں پر گھومنے پھرنے آئے ہیں۔ ہماری تو اوقات ہی نہیں ہے اس جگہ پہ آنے کی، یہ تو اللہ کا بہت بڑا احسان ہوا ہے۔ تو اگر اللہ نے اتنا بڑا ہمیں موقع دیا ہے نا، وہ اس وجہ سے دیا ہے تاکہ ہم یہاں سے اپنی زندگی کو بدل کے لے کے جائیں۔ یہ دو چار باتیں مختصر کر کے آپ کے سامنے کی ہیں۔ اچھا، اس پہاڑ کا جو واقعہ ہے آپ سبھی نے اپنے ملکوں میں الحمدللہ سنا ہوا ہے، ہجرت کا واقعہ۔ میں ایک دو باتیں آپ کو مختصر کر کے اس کے مین پوائنٹ بتاتا ہوں۔ آپ سبھی نے واقعہ سنا ہوگا کہ پہاڑ کے اوپر چڑھتے ہوئے حضرت ابو بکر نے اللہ کے پیارے نبی کو اپنے کندھوں کے اوپر سوار کیا تھا، سنا ہے نا سب نے؟ اللہ کے پیارے نبی کو حضرت ابو بکر نے اپنے کندھوں کے اوپر سوار کر کے پہاڑ کے اوپر چڑھنا شروع ہوئے تھے۔ وہ واقعہ اسی پہاڑ کا ہے، یہ جبل ثور کا ہے۔ اچھا، آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت ابو بکر کو غار کے اندر سانپ نے پاؤں کے اوپر ڈنگ مارا تھا، ڈسا تھا، سانپ نے کاٹا تھا، وہ واقعہ بھی اسی غار کا ہے۔ اور اسی غار کے منہ کے آگے مکڑی نے جالا بنایا، کبوتری نے گھونسلہ بنایا، انڈے دیے، وہ واقعہ بھی اسی غار کا ہے، جبل ثور کا ہے۔ اور اس کا ذکر اللہ نے قرآن میں بھی فرمایا ہے، جس کی آپ زیارت کر رہے ہیں نا، اس کا ذکر اللہ نے قرآن میں بھی فرمایا ہے۔ سنا دوں، تھک تو نہیں گئے ہیں؟ نہیں۔ اللہ رب العزت نے اس کا ذکر پتہ کب فرمایا ہے؟ کفار مشرکین مکہ نے پیچھا کرنا شروع کر دیا تھا، غار کے باہر آ گئے تھے، اللہ کے پیارے نبی اور حضرت ابو بکر غار کے اندر تھے، اللہ کے پیارے نبی اور حضرت ابو بکر غار کے اندر تھے۔ حضرت ابو بکر نے دیکھ لیا تھا ان کو اور ان کی باتوں کو سن لیا تھا، دیکھ کر گھبرا گئے تھے، عرض کرتے ہیں اللہ کے پیارے نبی یہ دشمن باہر آ چکا ہے، اگر یہ لوگ تھوڑا نیچے ہو کر ہمیں دیکھیں گے ہم پکڑے جائیں گے، یہ دشمن ہمارے اوپر اٹیک کر دے گا، ہم گرفتار ہو جائیں گے۔ تو اس وقت اللہ کے پیارے نبی نے جو فرمایا وہ ہم سب کے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے اللہ کا قرآن بن گیا۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، سورۃ توبہ ہے، آیت نمبر 40 ہے۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، اے میرے پیارے ابو بکر گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لا تحزن، بالکل غم نہ کر، بالکل فکر نہ کر، ہم اس غار کے اندر تنگ سی جگہ کے اندر دو لوگ ہیں لیکن تیسرا ہمارے ساتھ اللہ ہے، سبحان اللہ۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر 3 دن 3 راتیں گزاری ہیں۔ اس کے بعد پہاڑ سے نیچے تشریف لے آئے، جدہ کی طرف سمندر ہے، سمندر سے پہلے ہی مختلف راستوں سے ہوتے ہوئے اللہ کے پیارے نبی مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ یہ 2-4 باتیں مختصر کر کے ہجرت کے حوالے سے، زیارت کے حوالے سے کی ہیں۔ اللہ سے میری دعا ہے کہ اللہ میرا سنانا، آپ سب کا سننا اللہ قبول فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کا یہ زیارت کرنا قبول فرمائے۔ اکیلا زیارت نہیں، اللہ یہاں سے کچھ سیکھنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کا بیت اللہ کی زیارت کرنا قبول فرمائے، اللہ آپ سب کا مدینہ کی زیارت کرنا قبول فرمائے، اور یہ جو مکہ مدینہ کا سفر ہے اللہ تعالی ہمیں بار بار کرنے کا موقع نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔